السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ۔ ہمارا موضوع آج کے سیشن میں، جو موضوع مجھے آرگنائزرز نے دیا ہے، وہ ہے اسکول اور کالج کے طالبات جو ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے دینی علم حاصل کرنے کی کیا اہمیت ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آج کا اسٹوڈنٹ دنیا کے لیے تو بہت محنت کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھو اپنی کریئر کے لیے جتنے سال انویسٹ کرتا ہے، وہ جتنی محنت کرتا ہے، جتنی لگن سے پڑھائی کرتا ہے، تو سوال کیا ہے کہ یقیناً بینیفیشیل نالج، فائدے مند علم حاصل کرنا اسلام نہیں ابھارا ہے کہ جس علم میں فائدہ ہے وہ علم حاصل کرو، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن سب سے زیادہ فائدہ جس علم میں ہے وہ ہے ہماری آخرت کے متعلق علم۔ اس کی کیا اہمیت ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسے حاصل کرنے کی کیا پلاننگ ہے ہماری۔ ایک عام اسٹوڈنٹ جو ہے آج کیا پلاننگ کر رہا ہے، وہ چیز ہم دیکھیں۔ دیکھیے دین اسلام میں تو کیا سکھایا گیا ہے، بہت مشہور آیتیں حدیث ہے اس موضوع پر، جیسے سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 9، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہو کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے، کیا وہ ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کیا وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے برابر نہیں ہوتے ہیں، برابر نہیں ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں جو علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بھی ذکر کیا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بلند اٹھائے گا، والذین اوتوا العلم درجات، اور جو علم والے ہیں انہیں درجات دے گا، بلندیاں دے گا۔ تو کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر تو بالکل نہیں ہے۔ اور یقیناً جو اللہ کا دین کا علم جو اخلاص کے ساتھ حاصل کرتا ہے، اس کے صحیح سورسز سے حاصل کرتا ہے، صحیح طریقے سے حاصل کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے سورہ فاطر سورہ 35 آیت نمبر 28، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ یقیناً اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علم والے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، ہمیں یہ پتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے، انکلوڈنگ اسکول کالج کے طلبہ، ہے نا، ہر مسلمان کے لیے۔ تو جو مسلمان چاہے اسکول کا اسٹوڈنٹ ہو، کالج کا اسٹوڈنٹ ہو، اس کے لیے بھی فرض ہے کہ نہیں ہے؟ علی کل مسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، تو وہ اسکول اور کالج کا اسٹوڈنٹ بھی آ گیا۔ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے حدیث ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے اس وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ موضوع میں پورا کے پورا ٹائم جتنا ہے ہمارے پاس، میں پورا ٹائم اس میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ میں آپ کے سامنے وہ آیتیں، وہ حدیثیں ہی پریزنٹ کروں جو بہت مشہور ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے علم کی اہمیت پہ کوئی نہ کوئی لیکچر ضرور سنا ہوگا انشاءاللہ، اور آیتیں یا حدیث جو اس موضوع پر ہے جو بہت ساری ہیں وہ آپ کے علم میں ہوگی، آپ نے سنا ہوگا انشاءاللہ، اور نہیں سنا ہے تو ضرور بضرور آپ کو سننا چاہیے۔ میں اس کے آگے کی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آگے کی بات یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے، کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، اگر وہ دین کا علم حاصل کرتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے، میں آپ کو دنیاوی اعتبار سے بتانا چاہتا ہوں کہ دنیاوی اعتبار سے اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کلیئرٹی آف پرپس پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ زندگی میں کلیئر مقصد پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اسے پتا ہے میں زندگی کیوں جی رہا ہوں۔ بے مقصد نہیں ہے زندگی۔ زندگی ایسے نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہاں موج مستی میں اڑا دو، زندگی ایسی نہیں ہے۔ یہ زندگی ایگزام ہے، امتحان ہے۔ یہ زندگی پوری زندگی، صرف پڑھائی کا دور نہیں، آگے جاب کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، کریئر جو اس نے بلڈ کیا اس پہ عمل کر رہا ہے، پوری کی پوری زندگی، یہ پوری انٹائر زندگی ایگزام ہے، آخری دم تک، آخری دم تک امتحان ہے۔ بے مقصد اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ اب ایک کلیئرٹی آف پرپس پیدا ہوتی ہے۔ اس کلیئرٹی آف پرپس کی وجہ سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ فوکس، فوکس پیدا ہوتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ دین اسلام نے یہ سکھایا کہ کچھ کام ہیں جو واضح طور پہ عبادتیں ہیں، جیسے نماز عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، برابر؟ لیکن کچھ ایسے کام ہیں جو دنیاوی معاملات میں آتے ہیں۔ لیکن دنیاوی معاملات والی چیز اگر کوئی اللہ کی رضا، اللہ کی دین کی خدمت، اخلاص نیت کے ساتھ اور کوئی ایک دینی مقصد کے ساتھ وہ کرتا ہے تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے،
وہ بھی عبادت بن جاتی ہے. اس کے بہت سارے دلائل ہیں. تو جیسے مثال کے طور پر کھانا کھانا کیا ہے؟ معاملات میں سے ہے. بھائی کھانا کھا رہا ہے، یہ ورلڈی چیزوں میں سے ہے، برابر. لیکن کوئی کھانا کھا رہا ہے اس لیے تاکہ میرے پاس طاقت ہوگی تو میں نیک کام کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، کسی کی مدد کروں گا. تو یہ کھانا کھانا کیا ہو جائے گا؟ وہ کھانا جو اس مقصد سے کھایا جاتا ہے وہ عبادت ہو جاتی ہے. اس کے بہت سارے دلائل ہیں. تو میں پوائنٹ کیا رکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھ گیا کہ دین کا علم کیوں ضروری ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے، تو یہ دین کا علم اس کے اندر ایک کلیئرٹی آف پرپس پیدا کرتا ہے، اس کے اندر ایک فوکس پیدا کرتا ہے. اب وہ پڑھائی صرف ایک کام نہیں ہے، اب وہ پڑھائی اس کی اچھی نیت سے عبادت کے درجے تک پہنچ سکتی ہے. یعنی کہ وہ اس کے لیے ابھی برڈن نہیں رہتی. دیکھیے کیا ہوتا ہے نا، عبادت میں ہم لوگوں کو یہ سکھایا گیا کہ عبادت کرنے میں کوئی تکلیف بھی ہونا تو وہ تکلیف کو کیا کرو؟ برداشت کرو. برداشت کرو نہیں، ہمیں سکھایا گیا وہ تکلیف کو انجوائے کرو. تکلیف کو انجوائے کرو. کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے، تکلیف نہیں ہوتی ہے کیا اس میں؟ بہت تکلیفیں ہوتی ہے، لیکن کیا ملتا ہے؟ خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے. الحمدللہ، اللہ کے لیے قربانی ہے. روزہ رکھتے ہیں کہ تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، لیکن کیا ہم مجبور بیچارے اگر روزہ رکھ رہے ہیں؟ نہیں، ہم خوش ہوتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا. صحیح ہے کہ نہیں؟ عبادت میں ہم انجوائے کرتے ہیں. نماز پڑھنے میں کیا کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن قرآن میں کیا دی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یقیناً اللہ کی یاد میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے. انجوائے کرتے ہیں نا ہم لوگ، نماز سے سکون ملتا ہے دل کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اریحنا یا بلال، اے بلال راحت پہنچا دو ہمیں کہ نماز کی اذان دو، ہم نماز پڑھیں اور دل کو سکون ملے. سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ اب یہاں بات یہ ہے کہ پڑھائی جو ہے نا ایک ڈرجری بن جاتی ہے بہت اسٹوڈنٹس کے لیے، ایک برڈن بن جاتا ہے بہت اسٹوڈنٹس کے لیے. بھائی کیا ہے یہ پڑھنا، روز پڑھنا؟ نہیں. اب وہ اس اسٹوڈنٹ کی اچھی نیت کی بنیاد پر اس کے زندگی کے پرپس میں کلیئرٹی ہونے کی وجہ سے، زندگی کا پرپس اس کے لیے واضح اور کلیئر ہے. زندگی اس کے لیے موج مستی انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. یہاں کا رزلٹ آنے والا ہے قیامت کے دن، ہمیں اعمال نامہ اپنے ہی ہاتھوں میں ملنے والا ہے، ریکارڈ آف ڈیڈز. اور ہمارے اعمال کے بیسس پر یا تو ہمیں جنت ملے گی یا تو جہنم ملے گی. جزاء بما كانوا يعملون، قرآن میں کئی جگہوں پر ہے کہ یہ جو کرتے تھے اسی کا بدلہ ہے. تو جب یہ کلیئرٹی آ جاتی ہے نا، تو اب ایک انسان پڑھ رہا ہے انجینئرنگ تاکہ میں انسانوں کے بینیفٹ کی کوئی چیز کروں. آپ کو پتا ہے احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، سب سے پسندیدہ لوگ اللہ کی نظروں میں وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں. اب میڈیسن پڑھ رہا ہے ایک اسٹوڈنٹ تاکہ میں کسی کی بیماری میں اسے اس تک جو شفا ہے پہنچانے میں ذریعہ بنوں، کسی کی تکلیف دور کرنے میں ذریعہ بنوں، تو فائدہ پہنچاؤں. فائدہ، ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ٹیچر بننے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ میں کسی کو پڑھاؤں، میں اس کو فائدہ پہنچاؤں. مطلب اب یہاں پہ پرپس ہوتا ہے فائدہ پہنچانا. فائدہ پہنچانا کہ میں بزنس ڈیولپ کروں گا، لوگوں کو جاب ملے گا، لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گا، اس کی وجہ سے میں حلال پیسے کماؤں گا، نیک کاموں میں خرچ کروں گا، اپنی جائز ضرورتیں پوری کروں گا. یہ بھی کیا ہے نا، نیت کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے، یہ عبادت بن سکتی ہے اگر ایک انسان کی نیت خالص ہو. اور یہ ساری نیت آ جائے تو وہ ایجوکیشن اب ڈرجری نہیں ہے، اب وہ ایجوکیشن اس کے لیے عبادت کے درجے تک پہنچ سکتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات کبھی ہوتا ہے ارے میں کیوں پڑھائی کر رہا ہوں، وائی ایم آئی اسٹڈنگ، کیوں؟ تو وہ سب کے جواب مل جاتے ہیں. ہر چیز میں میننگ پیدا ہوتی ہے، فوکس انکریز ہو جاتا ہے. اب آپ رینڈملی نہیں پڑھائی کر رہے ہو، اب آپ کیا کر رہے ہو؟ پرپس کے ساتھ پڑھائی کر رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ یہ فرسٹ پوائنٹ ہو گیا. سیکنڈ پوائنٹ، ایموشنل سٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے. ایموشنل سٹیبلٹی اور سٹریس کنٹرول پیدا ہوتا ہے. دیکھیے اسٹوڈنٹس کو بہت سٹریس سے گزرنا پڑتا ہے، خاص طور سے جو زیادہ اچھے پروفیشنز اور کریئر کے لیے اسٹڈی کر رہے ہیں ان کے لیے بڑا سٹریس ہوتا ہے. یہ چاہے آپ دیکھ لو کہ جو JEE انٹرنس ایگزام، انجینئرنگ انٹرنس ایگزام، CET اور جو نیٹ وغیرہ اس کے لیے پریپئر کر رہے ہیں، یا کوئی اچھی پڑھائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو میڈیسن کی پڑھائی کر رہے ہیں، جو انجینئرنگ پڑھائی کر رہے ہیں، جو کوئی بھی چیز افیکٹولی ایفیشینٹلی اچھی طرح سے پڑھ رہے ہیں، کافی سٹریس ہوتا ہے، برابر. لیکن جب ایک انسان دین کا علم حاصل کر رہا ہے یا کیا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ایموشنل سٹیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے، سٹریس کنٹرول پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں توکل سکھایا گیا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا سکھایا گیا ہے کہ میں اپنا اونٹ باندھوں، باقی ٹینشن مجھے نہیں لینا ہے، میں اپنے ذریعے اختیار کر لوں، باقی میں اللہ پہ بھروسہ کروں گا،
اللہ میرے کام کو سنبھالے گا. کیا ہوگا 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 وہ بیٹھ کر میں سٹریس میں نہیں آؤں گا. مجھے جو کرنا تھا وہ میں کر رہا ہوں کہ ان کو باندھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, میں باندھا. اب باقی بھروسہ اللہ پہ میں نے کیا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. سورہ طلاق کی آیت ہے. تو اب آپ دیکھو کتنا سکون پیدا ہو رہا ہے. اسی طرح جب تقدیر پہ ایمان ہوتا ہے نا, تقدیر پر ایمان کہ کچھ ہو گئی گڑبڑ, تو اب آدمی کیا کرے, افسوس میرا تو نصیب ہی خراب ہے, اور میں تو میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے, اور میں تو کچھ کر ہی نہیں پاؤں گا. اب وہ ڈپریشن میں جو اسٹوڈنٹ چلے جاتے ہیں, اس کی جگہ پہ یہ اسٹوڈنٹ سوچے گا جو ایمان والا ہے, اللہ کے دین کا, جس نے علم حاصل کیا ہے, اس کو جو سکھایا گیا ہے اس کی روشنی میں کیا سیکھے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے طے ہے. جو اللہ کی طرف سے طے ہے وہ تو ہونا ہی تھا. کچھ بھی کرو, جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا. مجھے یہ سوچنے نہیں جانا ہے کہ کاش 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 کہ بھئی ایسا نہیں ہوتا, کاش میں وہ کرتا تو یہ نہیں ہوتا. وہ سب سوچنے سے روکا گیا. ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو. پھر کچھ ہو گیا تو فلا تقل لو انی فعلت کان کذا وکذا, یہ مت کہنا ایسا ایسا کرتا تو یہ نہیں ہوتا. فإن لو تفتح عمل الشیطان, کیونکہ اگر سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے. حدیث صحیح مسلم میں ہے. تو ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ایک ایسا مسلمان اسٹوڈنٹ جس نے دین کا علم حاصل کیا, اور علم از ناٹ جسٹ انفارمیشن, یاد رکھیے اس بات کو, علم از ناٹ انفارمیشن معلومات, علم از ایمان کے ساتھ میں, اللہ تعالیٰ پہ یقین کے ساتھ میں, اس بات کو ماننا. دیکھو ایک ہوتا ہے علم, آپ کا کب بنے گا وہ جب آپ کے پاس یقین ہوگا اس چیز پر, نہیں تو انفارمیشن ہے وہ. جیسے ایمان پلس نالج, ہاں, ایمان پلس نالج از علم. اب اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیسے کیسے, کیونکہ ایک مثال کے طور پر کوئی شخص ہے کہ سنا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, اور ایک ہوتا ہے یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. ایسے ہی بے مقصد نہیں جی رہے ہم لوگ. تو وہ علم ہوا. تو وہ علم سے کیا پیدا ہوتا ہے, ایموشنل سٹیبلٹی پیدا ہوتا ہے, سٹریس کنٹرول پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان ہے اللہ پر, وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, اللہ پر چیزوں کو چھوڑتا ہے, اس کا تقدیر پر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا وہ تو ہو کر رہے گا, مطلب I will try my best, باقی رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اوور تھنکنگ ختم ہوتی ہو جاتی ہے. فیلئر کبھی آ گیا تو فیلئر اسے توڑے گا نہیں, اور ایگزام میں انگزائٹی جو ہوتی ہے نا, وہ انگزائٹی ریڈیوس ہو جاتی ہے الحمدللہ. یعنی پریشر کے باوجود کامنس, اور یہ کامنس بیٹر پرفارمنس کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ جو کام ہوتا ہے نا آدمی پریشر والی سچویشن میں, یہ کامنس اس کے لیے بیٹر پرفارمنس کا ذریعہ ہے الحمدللہ. یہ دوسرا پوائنٹ ہوا اس تعلق سے. تیسرا پوائنٹ, دنیاوی طور پہ کیا فائدہ ہوتا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جب دین کا علم حاصل کرتے ہیں, اور اسلام میں کیونکہ ہم لوگوں کو ٹائم کی امپورٹنس بہت بتائی گئی ہے, سورۃ العصر ٹائم کے اوپر ہے, سورہ الدہر ٹائم پر ہے, اور ٹائم کے بارے میں حساب دینا ہے اللہ کو کہ زندگی کہاں گزارے, جوانی کہاں گزارے. مشہور حدیث ہے جامعہ ترمذی کی, آپ نے سنا ہوگا. تو مطلب ٹائم کی اکاؤنٹیبلٹی سکھائی گئی ہے, یعنی ٹائم کی ویلیو کرنا سکھایا گیا. تو بہت بڑا پرابلم اسٹوڈنٹس کا کیا ہوتا ہے نا, ٹائم ویسٹ کرنا. ہاں, ٹائم ویسٹ کرنا جس سے پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے, ٹائم ضائع کر دیتے ہیں, پھر بعد میں لاسٹ منٹ پہ کرائم اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹائم کو ویسٹ کرنا. تو یہاں پر دین اسلام نے کیا سکھایا کہ نہیں, ٹائم کو ویلیو کرو, اور جو ویلیو کر کے اس مطابق اس کا بیسٹ استعمال کرنے کی کوشش کرو. اس سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے جس کو برکہ کہتے ہیں, برکہ یعنی کم میں زیادہ کا فائدہ. فوکس اور کانسنٹریشن اور ٹائم کی ویلیو کو سمجھتے ہوئے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس, صحیح حدیث ہے کہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ 5 دوسری چیزیں آ جائے. اس میں سے ایک ہے وفراغک قبل شغلک, تمہارا فری ٹائم اس سے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ. تو جو فری ٹائم کیا ہے اس کو غنیمت سمجھو, مطلب ویلیو کرو اس چیز کو. تو ٹائم کی امپورٹنس دین اسلام نے سکھایا, جو ایک اسٹوڈنٹ, جو بلیونگ اسٹوڈنٹ ہو, اس کے اندر چیز پیدا ہوتی ہے. تیسرا پوائنٹ ہوگا. چوتھی چیز کیا ہوتی ہے کہ جب ایک اسٹوڈنٹ جب دینی علم سے کنیکٹڈ ہوتا ہے نا, تو وہ اس کا دینی علم اسے روکتا ہے ڈسٹریکشن سے. آج بہت بڑا پرابلم کیا ہے اسٹوڈنٹس کا, ڈسٹریکشنز, ایڈکشنز آ جاتے ہیں, ٹاکسک انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے. ہاں, اور نعوذ باللہ بہت سارے اسٹوڈنٹس حرام ریلیشن شپس, حرام چیزوں کی طرف چلے آتے ہیں. تو اسلام کیا بلڈ کرتا ہے, حیا. ہاں, حیا, اسلام کا کیریکٹر ہی حیا ہے, تقوی, اللہ کا ڈر. اور اسی طرح یہ تمام چیزیں جو اسلام پیدا کرتا ہے, اور ایک انسان ہو سکتا ہے پھسل سکتا ہے, کوئی اینجل نہیں بن جاتا ہے دینی علم حاصل کرنے والا, لیکن اس کے بیٹر چانسز ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جس کے پاس کوئی دین کا علم نہیں ہے, زندگی کا پرپس نہیں ہے. اس کے کمپیریزن میں جس کے پاس دین کا علم ہو, تو وہ علم اسے روکتا ہے,
علم اس کی شہوت کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے. جیسے ایک ہوتا ہے نا ایک شخص جو بیمار پڑ گیا, اب نارملی میٹھا بہت کھا رہا تھا, جب اس کو پتا چلا کہ نہیں تمہیں ڈائبٹیز ہو گیا ہے, تمہیں ابھی کنٹرول کرنا پڑے گا, اب سیلف کنٹرول اس پرسن میں آ جاتا ہے. نالج سے سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو آتا ہے نا, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علم والے ہوتے ہیں. تو یہ ڈر, اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. دینی علم جب حاصل کرتے ہیں, یہ علم ذریعہ بنتا ہے اللہ کا ڈر حاصل کرنے میں. پانچویں چیز, جو ایک اسٹوڈنٹ جو دین اسلام کا علم حاصل کرے تو وہ چیز اس کو بینیفیشل نالج کسے کہتے ہیں, علم نافع کسے کہتے ہیں, اس کو سمجھنے اور اس کو ڈفرینشیٹ کرنے میں مدد ملتی ہے. یعنی کہ کون سا علم فائدہ مند علم ہے, کون سا علم یوز لیس علم ہے. جیسے کچھ علم ہوتا ہے ایبسولوٹلی یوز لیس ہوتا ہے, ہمارے آخرت کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, میوزک کا علم, یا کچھ یوز لیس چیزیں ہوتی ہے, ایسٹرولوجی یا جو بھی ایسی یوز لیس چیزیں, وہ یوز لیس لرننگ سے بچ سکتا ہے, علم نافع پہ فوکس کر سکتا ہے. تو جو علم اسے ہارم کر سکتا ہے, جو اسے ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے, بے حیائی کا علم, گندگی کا علم, جیسے کوئی کہہ رہا تھا کہ بھائی فلاں ڈارک ویب میں یہ, بھائی وہ ساری یوز لیس چیزیں ہوتی ہیں نا, جو حرام چیزیں, اس سے اوائڈ کرنا سیکھتا ہے, کیونکہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے کہ فائدے مند علم کیا ہے اور برباد کرنے والا علم کیا ہے. تو وہ چیز یوز لیس چیزوں سے بچنا, اس سے کیا ہوتا ہے, جو ہے اس پر فوکس کرنا, یہ فوکس پیدا ہوتا ہے اسمارٹ اسٹڈی, ناٹ جسٹ ہارڈ اسٹڈی, اسمارٹ اسٹڈی پیدا ہوتی ہے فائدے مند علم سے. چھٹی چیز, وہ ایک اسٹوڈنٹ جو دینی علم حاصل کرتا ہے, اس کا دینی علم اس کے اندر ایک چیز پیدا کرتا ہے, وہ ہے انر پیس. جو انر پیس جو ہوتا ہے کیسے پیدا ہوتا ہے, نماز سے, ذکر سے, قرآن سے. اس کی وجہ سے برین جو ہوتا ہے نا, ہمارا دماغ ایموشنلی جیسے ریسیٹ ہو جاتا ہے, ایک اسپرچل طور پر اس کے اندر کامنس پیدا ہوتی ہے. اس کی وجہ سے میموری ریٹینشن بیٹر ہوتا ہے, کانسنٹریشن بیٹر ہوتا ہے, برن آؤٹ ریڈیوس ہو جاتا ہے, ریڈیوس بند ہو جاتا ہے, یعنی کہ کوگنیٹو پرفارمنس بیٹر ہونے لگتا ہے اس کے اس انر پیس کی وجہ سے. ساتویں چیز, جو ایک اور چیز جو پیدا ہوتی ہے جو دینی علم سے, وہ ہے سیلف کنٹرول اور ڈسپلن. جو تقویٰ کی ٹریننگ سے, جیسے فاسٹنگ میں ٹریننگ تھی, کنٹرول ڈیزائرز. نماز کیا سکھاتی ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز تمہیں روکتی ہے بے حیائی سے, برے کاموں سے. تو ول پاور پیدا ہوتا ہے. روزہ رکھنے سے کیا ہو رہا ہے کہ کھانا چھوڑ دیے, پانی چھوڑ دیے, تو کھانا پانی ہوتے ہوئے چھوڑ دیے اللہ کے لیے, اس وجہ سے کیا ہوتا ہے, سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹرانگر ول پاور جو ریکوائرڈ ہوتا ہے اسٹڈی کرنے کے لیے, لانگ آور اسٹڈی ڈالنے کے لیے, تو یہ ایک بہت انپورٹنٹ چیز ہے جو ٹاپرز میں ہوتی ہے, جو بیسٹ اسٹوڈنٹس میں ہوتی ہے, ڈسپلن. تو وہ ڈسپلن پیدا کرنے والی چیز کیا ہے, اس کا دینی علم اور دین پر عمل کرنا, ول پاور پیدا کرنا. آٹھویں چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ دینی علم سے پیدا ہوتا ہے کیریکٹر. کیریکٹر, جی ہاں, کتنے سارے لوگ ہیں پڑھائی میں تو اچھے ہیں لیکن کیریکٹر میں بہت پور ہے. کیریکٹر میں جیسے ہی کرپشن آئے گا, کرپشن کر لیں گے. پیسہ چیپ طریقے سے کیسا مل رہا ہے, کہاں سے مل رہا ہے, تو کیا کریں گے, آنا چاہیے پیسہ کہیں سے بھی آئے, نہیں, اسلام نے سکھایا نہیں, دس از ناٹ دا پرپس آف یور لائف. تو کیریکٹر پیدا کرتا ہے دین اسلام, آنےسٹی پیدا کرتا ہے, جی ہاں, رسپانسبلٹی پیدا کرتا ہے. کہ ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی کمی ہے اور آپ اپنے ساتھ میں ہی فراڈ کر رہے ہو کہ میرے اندر کمی ہے اور میں دیکھنا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن اسلام نے سکھایا ایمانداری. کہ اگر میں مان لو مثال کے طور پہ کسی کو کوئی چیز میں کوئی فیلئر کا سامنا کرنا پڑا, کہیں پہ ریزلٹ کمزور آئے, تو اپنا محاسبہ کرے, اپنا جائزہ لے, اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرے کہ آخر میں میرے اندر کیا پرابلم ہے. ایک پرسن جس کے اندر ایمانداری نہیں ہے نا, بولے سب کے لیے خراب گیا, مطلب پورا ماحول ہی سب خراب ہے, سب چیز خراب ہے. حالانکہ نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو فیئر ویل, جن کے اچھے مارکس آئے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے, اپنے آپ کو ڈیسیو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آنےسٹی, ایمانداری, اسی طرح رسپیکٹ سے ٹریٹ کرنا, ٹیچرز کو رسپیکٹ کرنا, فرینڈس کے ساتھ جو خود کے لیے پسند کرتے ہو کیسا بیہیویئر, ویسا فرینڈس کے ساتھ کرو. تو اس سے کیا ہوتا ہے, کیریکٹر سے بیٹر اپارچونیٹیز پیدا ہوتی ہے, لیڈرشپ رولز پیدا ہوتے ہیں ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے. یعنی ٹیچرز ایسے لوگوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں, فرینڈز ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کے لیے اپارچونیٹیز بیٹر پیدا ہوتی ہے. اسٹرانگ اخلاق اور کیریکٹر کی وجہ سے. دین اسلام میں اخلاق بہت ہی بنیادی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما بعثت لیتمم صالح الاخلاق, مجھے بھیجا ہی گیا اس لیے تاکہ میں صحیح صالح اخلاق, جو اچھے اخلاق کی تعلیمات مکمل طور پر بتاؤں. مکمل, لیتمم, کچھ تو ہے انسان کے نیچر میں ہی ہے, فطرت میں ہے, سب مذہب والوں کو پتا ہوتا ہے, لیکن کمپلیٹ باتیں دین اسلام میں بتائی گئی ہے. اور نویں چیز, ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے, بیلنس, دنیا آخرت کے بیچ کا بیلنس. یعنی کئی بار کیا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ بہت مٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں, مٹیریلسٹک, ڈاکٹر تو بن گئے, بس پیسے کمانے کا مقصد ہے. تو اسلام کیا سکھاتا ہے کہ نہیں, میں دنیا میں ایکسل کر رہا ہوں لیکن آخرت کی قیمت نہیں دیکھے,
آخرت کی قیمت دے کے نہیں دنیا میں آگے بڑھنا ہے. یعنی کیا ہوتا ہے, ایک بیلنس پیدا ہوتا ہے, دنیا اور آخرت کا بیلنس. تو دو طرح کے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں, یا تو بہت ہی مٹیریلسٹک ملتے ہیں, یا کیئرلیس ہوتے ہیں, کیری نہیں کرتے دنیا کے بارے میں, کیئرلیس یعنی برڈن ہوتے ہیں, لائبلٹی ہوتے ہیں, ان کے اندر رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. لیکن صحیح طریقہ کیا ہے, بیلنس, دنیا آخرت دونوں کے بیچ کا بیلنس. اور 10ویں چیز یہ ہے آئیڈینٹی. پتا ہے آپ کو, اسٹوڈنٹس جب وہ ٹین ایج میں پہنچتے ہیں نا, تو ان کے اندر ایک آئیڈینٹی کرائسس پیدا ہوتی. تب وہ اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں, میں ہوں کون, میں ہوں کون. بہت ساری آئیڈیالوجیز ہے, لبرل آئیڈیالوجیز ہے, دین کے بارے میں ڈاؤٹس ہے جو لوگوں میں آتے ہیں, انٹلیکچوئل طور پر کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو غلط آج کل آ رہی ہے, اور اسٹوڈنٹس بہت سارے سسپیکٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ اس چیز کے وکٹمز بن جاتے ہیں. وہ لبرل آئیڈیالوجیز سن کر اس سے انفلوئنس ہونے لگتے ہیں. تو جب دین کا علم ہونا, تو دین کے علم کی وجہ سے ایک آئیڈینٹی پیدا ہوتی, میں ہوں کون, who am I, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں ایک ایمان والا ہوں, میں نے سارے نبیوں پہ ایمان لایا, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا, میں زندگی کے مقصد کو پہچانتا ہوں, میرے رب کا بندہ ہوں میں, مجھے احساس ہے کہ میری زندگی ایسے ان اکاؤنٹیبل نہیں, یعنی ان اکاؤنٹڈ نہیں چلنے والی, اس کا حساب ہونے والا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, کانفیڈنٹ پرسنالٹی پیدا ہوتی ہے, ایک پرسنالٹی جس کے اندر گراؤنڈنگ ہے, انٹلیکچوئل طور پر بھی گراؤنڈنگ ہے, ہاں بیٹر فوکس کر سکتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اسٹڈیز میں اس کانفیڈنس کی وجہ سے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں میں نے بتایا, آف کورس بہت سی اور چیزیں بھی ہیں اگر ہم اس میں ایڈ کریں, کہ جیسے مثال کے طور پر ایک چیز ہوتی ہے مائنڈ سیٹ, ہاں گروتھ مائنڈ سیٹ. کچھ لوگ ہوتے ہیں میں جیسا ہوں ویسے ہی ہوں, لیکن دین اسلام کیا سکھاتا ہے, گروتھ مائنڈ سیٹ, کہ یعنی تم جو ہو کمی ہے تو تم کل اس سے بہتر بن سکتے ہو, اللہ کی مدد سے, اللہ کی مدد سے. مشکل میں صبر کرو, کامیابی ملے شکر کرو, فیلئر ملے سیکھو, کامیابی ملے اللہ تعالیٰ کا شکر کرو. تو یعنی یہ سب چیز سے کیا ہوتا ہے, ایک مائنڈ سیٹ پیدا ہوتا ہے, گروتھ مائنڈ سیٹ. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا فکس مائنڈ سیٹ, کہ میں جیسا ہوں ویسے مرتے دم تک ویسے ہی رہوں گا. اسلام کیا سکھاتا ہے, نہیں, تم جو نہیں ہے تم حاصل کر سکتے ہو اللہ کی مدد سے. تو یہ گروتھ مائنڈ سیٹ پیدا ہوتے ہیں, اور بہت سارے اور بینیفٹس ہوتے ہیں. تو یہ سیکشن میں نے مینلی آپ کے سامنے 10 پوائنٹس ایسے رکھے کہ دنیاوی تعلیم کے اندر دینی علم سے کیا کیا فائدہ پیدا ہوتا ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آخر میں یہ دینی علم کیسے حاصل کریں, ہاں کیسے حاصل کریں, اور کس طرح سے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں تاکہ یہ صرف تھیوری نہ رہے, یہ لیکچر تھیوری نہ رہے. تو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, ایک بات یاد رکھیے, نیوٹرل ایجوکیشن ہے نا, نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. صرف ایجوکیشن بولے تو ایجوکیشن ہے, نہیں, ہر سسٹم کے اندر ویلیوز ہوتے ہیں, ان بلٹ ہوتے ہیں. اگر دین کا علم حاصل نہیں ہوگا نا, تو آپ کے اندر نان اسلامک, ان اسلامک مائنڈ سیٹ پیدا ہو جائے گا. ہر چیز کے اندر مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دوسری چیز سمجھنا بات کیا ہے کہ آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہو. یعنی اگر آپ کے پاس دین کا علم کا چشمہ نہیں ہے نا, تو آپ وہ چشمے سے آپ جب دیکھوں گے دنیاوی علم کو, تو آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہو. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ لرننگ چلی رہی ہے, لیکن کیا لرننگ چلی ہے. اب سوشل میڈیا میں اگر آپ دیکھو گے کہ کتنے ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, لیکن اسلام سے کیا ہوتا ہے, جب دین کا علم آپ کے پاس ہے نا, تو آپ کے اندر ایک ڈیسیژن میکنگ کمپس پیدا ہوتا ہے. کمپس ہے آپ کے پاس, چاہے کریئر ہو آگے, چاہے انکم ہو, چاہے زندگی گزارنا, چاہے ریلیشن شپس ہے, چاہے دوست احباب. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ دین کا علم آپ کے لیے کمپس ہوتا ہے جو ڈائریکشن دیتا ہے. یہ ڈائریکشن ہے, یہ ڈائریکشن نہیں ہے, یہ ڈائریکشن ہے. شیلڈ ہوتا ہے, فتنہ کے خلاف شیلڈ ہوتا ہے. جو ڈاؤٹس میں اسٹوڈنٹ چلے آتے ہیں نا, کمزور ایمان کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. یہ سب جو ماحول ہوتا ہے نا, کالج کا ماحول, اور پھر لبرل جو آئیڈیاز ہوتی ہے, اس کی وجہ سے کتنے سارے اسٹوڈنٹس شک و شبہ میں پڑھنے لگتے ہیں. لگتے کہ یہ کیا ہے, یہی لگتا ہے صحیح ہے, کیونکہ زیادہ چیز جو دکھتی ہے نا, لوگ دیکھ کر کے انفلوئنس ہونے لگتے ہیں. لیکن دین کے علم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, وہ ڈاؤٹ سے بچ جاتا ہے, یعنی کہ وہ فتنوں سے شیلڈ ہوتا ہے. تو میں آپ سب کو ابھارنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بچاؤ, آپ فیوچر ہو. اسٹوڈنٹس کیا ہے, فیوچر ہیں بھائی. ہم لوگ تو ابھی اپنی لائف جی کے آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن یہ اسٹوڈنٹ جو ہے کل کا فیوچر ہے. یہ اسٹوڈنٹس کل کے لیڈرز ہوں گے, کل کے دنیا میں کام کرنے والے ہوں گے, اچھا یا برا جو دونوں راستے ہوں گے ان کے سامنے. تو ہم چاہتے ہیں یہ اسٹوڈنٹس کل فیوچر کے امت کے بلڈرز بنے, امت کو آگے بڑھانے والے بنے. چاہے جو بھی کام کریں گے وہ اچھا کام کریں, دین کے راستے میں کریں, صحیح کام کریں. پہلے تو صحیح پروفیشن اور کام اور کریئر میں جائیں, اور اس کے اندر اچھا کام کریں. تو کوئی ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ مثال کے طور پہ کوئی کریئر لیا, کوئی ٹیچر بنیں گے, کوئی ڈاکٹر بنیں گے, تو ہر چیز میں آپ کے پاس کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر, اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ کے, دین کے فوکس کے ساتھ میں آپ کو انشاءاللہ وہ چیز کرنا ہے, بہت ضروری ہے. تو میں نیکسٹ سیکشن کی طرف بڑھ رہا ہوں. نیکسٹ سیکشن میں اب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ریڈی کرو کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ, کہ بھائی ٹاک کر رہے ہیں, ہاں دین کا علم حاصل کرنا ہے, کیونکہ ٹائم تو نکل جائے گا نا. یہ
یہ کالج کی زندگی 3-4 سال نکل جائیں گے، پھر اس کے بعد کوئی ماسٹرز کر رہا ہے، کوئی اس کے بعد اور پڑھائی کر رہا ہے، یا اس سے پہلے اسکول والے اسٹیج میں جو پڑھائی کی ہے. تو نو جسٹ وی ڈونٹ وانٹ اونلی لپ سروس. ہمیں صرف خالی لفظ الفاظ نہیں چاہیے آپ کے، ہمیں چاہیے کہ آپ اپنا خود کا فائدہ کرو. تو پریکٹیکل سٹیپس میں کچھ دینا چاہتا ہوں. نمبر 1 کہ کچھ ایک رول بناؤ، 10 to 15 منٹس کا رول، کہ 10 to 15 منٹس آپ قرآن کھول کر پڑھیں گے. اسٹارٹ تو کرو. آپ نے 10-15 منٹ پڑھ لیے، دل چاہ رہا ہے اور پڑھیں، اور پڑھو انشاءاللہ، لیکن کچھ ایک کنسسٹنسی سیٹ کرو. کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. نمبر 2 1 book at a time کا رول، کہ بھئی ایک بک کنٹینیوس آپ کے پاس دینی اسلامک ہونی ہی چاہیے جو آپ پڑھ رہے ہیں. ڈیلی 5-10 پیج پڑھ رہے ہیں، ڈیلی تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے ہیں، ویکلی طور پہ پڑھ رہے ہیں. آپ کون سی بک پڑھ رہے ہو، کوئی بھی آپ کو پوچھ سکتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کو پوچھو کہ ابھی کون سی کتاب پڑھ رہے ہو، دینی کتاب کون سی پڑھ رہے ہو، ایک دوسرے کو پوچھو. تو کوئی اچھی کتاب سلیکٹ کرو کہ میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں، یا کوئی اچھا آن لائن کورس کرو. یا نہیں بول رہا ہوں اور کوئی اچھا اسلامک آن لائن کورس کرو کہ بھئی میں یہ کورس کر رہا ہوں، اس کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں، آن لائن ایگزام دے رہا ہوں. آج کل اپارچونیٹیز ہیں الحمدللہ. آج کل تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و احسان سے آپ کو ساتھ ساتھ میں عالمیت کرنی ہے، عالمیت تک پڑھائی کے آپشنز ہیں. پہلے تو صرف بہنوں کے لیے ہوا کرتے تھے، ابھی بھائیوں کے لیے آپشنز اویلیبل ہیں. یعنی کہ آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی کالج کی سٹڈیز کے ساتھ 2-2 گھنٹے آپ ڈیلی دیتے رہو گے، کچھ پڑھائی کرو گے، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ دینی عالم بھی بن سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں. تو کچھ ایسا ہو سکتا ہے وہ کریے آپ انشاءاللہ. تھوڑی پڑھائی پہ وقت لگائیے، دینی پڑھائی پر. یا اگر عالمیت لیول کی پڑھائی نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم کوئی اسلامک کورس کر لو، ویکینڈ کورس کر لو، ہفتہ واری کلاس اٹینڈ کرو. ضروری ہے ریچارج کرنا. اگر آپ اپنے آپ کو ریچارج نہیں کرتے ہو، ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ یہ موٹیویشن لاسٹ ہو جائے گا مرتے دم تک، ایسا ہوتا نہیں ہے. حالانکہ باتیں صحیح بول رہے ہیں ہم. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک انسان ایک بار اچھی چیز سنا نا، اس کی زندگی پہ، اس کے دماغ پہ چھپ جائے، اس کے دل پہ چھپ جائے. لیکن رینیول کرنا پڑتا ہے، رینیول کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرنا ہوتا ہے. قرآن کے ناموں میں سے ایک نام الذکر ہے، الذکر، ریمائنڈر، یاد دہانی. اور قرآن میں وہ یاد دہانی بہت ساری ہے. صرف ایسا نہیں کہ قیامت کے بارے میں بس ایک بار بتا دیا گیا ہے، نہیں، بار بار یاد دلایا گیا ہے، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو یاد دہانی بہت ضروری ہوتی ہے. تو آن لائن کلاس ہو، آن لائن حلقہ ہے، یا آن لائن کی جگہ آف لائن اور بیٹر ہے. جائیے، جا کے ملیے، کیونکہ ایمبینس ہوتی ہے نا جو ساتھ میں بیٹھتے ہیں، اس کے اندر بھی بہت بڑا موٹیویشن ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ایک حدیث میں بتایا کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، یا اس کا درس آپس میں کرنے کے لیے، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پہ اطمینان نازل ہوتا ہے. وَغَشِّيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی، کور کر لیتی. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے گھیر لیتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ ان کا بیان کرتا ہے ان کے پاس جو اللہ کے قریب ہے. یہ سب بینیفٹس ہوتے ہیں کہاں پر؟ علم کی مجلس میں. تو آف لائن جا سکتے ہو، مسجد قریب میں ہے، سینٹر قریب میں ہے، کچھ ایسا ہے، یا آن لائن ویکلی کلاس ہے، عالمیت کورس ہے. کچھ کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے جو باتیں ہیں نا، جو ہم نے سیکھا، جو فائدے، جو اس کے اندر جو خطرے ہیں دنیاوی تعلیم میں، وہ خطروں کو تاکہ اس کے اندر شکار نہ ہو جائے، وہ فتنوں کا شکار نہ ہو جائے، اپنے ایمان کو بچا لے، ایمان کی حفاظت ہو جائے. اور جو ٹائم آپ انویسٹ کر رہے ہو وہ ٹائم سے بیٹر ریٹرنز ملتے ہیں. کیونکہ آپ جب انویسٹ کرتے ہو آپ کو ریٹرن میں کیا ملتا ہے؟ فوکس ملتا ہے. آپ کو ریٹرن میں کیا ملتا ہے؟ ڈسٹریکشن سے بچنے والی زندگی ملتی ہے. اور اس سے آپ کی دنیاوی تعلیم کے اندر بھی آپ کا رزلٹ بڑھے گا، بہتر ہوگا انشاءاللہ. یعنی دینی تعلیم حاصل کرنے سے دین کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ آپ کو بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ ملیں گے جنہوں نے، جو مسلمان تھے، اور جب ماڈرن سائنس ڈیولپ نہیں ہوا تھا، جب ڈارک ایجز چل رہے تھے ویسٹرن ورلڈ کے اندر، تب مسلمان سائنٹسٹ نے بہت بڑے بڑے ڈسکوریز کی، بہت بڑی بڑی ڈسکوریز کی. کیا تھا ان کے پاس؟ کیا تھا؟ یہی دین تھا، دین اسلام. اس دین کی وجہ سے ان کے اندر وہ موٹیویشن، وہ فوکس، وہ کانسنٹریشن، وہ آؤٹ اسٹینڈنگ کوئی چیز پیدا کرنے کا جو ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا. کیسے پیدا ہوا؟ اس دین کی وجہ سے. وہ دین ہمارے پاس بھی ہے. اگلی چیز، نوٹس بناؤ بھائی، نوٹس. دین اسلام، دینی تعلیم جب حاصل کرو تو نوٹس بناؤ. آپ سب اسٹوڈنٹس ہو، آپ اپنے آپ کو باقی کا مجموعہ سے نہیں کمپیئر کرو. جو باقی کا مجموعہ ہوتا ہے نا، ان کے ہاتھ سے قلم اور کتاب ہے نا چھوٹ چکی ہوتی ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں پین اینڈ پیپر ہوتا ہے. تو آپ جب دنیاوی چیزوں کے لیے پین اینڈ پیپر لے سکتے ہو، دین کے لیے کیوں نہیں لے سکتے ہو؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو ریٹینشن ہے نا، جب لکھتے ہو تو 10x بڑھ جاتا ہے، 10 ٹائمز بڑھ جاتا ہے. کہ آج کے لیکچر میں مثال کے طور پہ کون سے پوائنٹس تھے اچھے، جو آپ کو لگا اچھے پوائنٹس ہیں، نوٹ ڈاؤن کرو، رائٹ ڈاؤن کرو، ریٹین کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قید العلم بالکتاب، علم کو قید کرو لکھ کر، لکھ کے قید کرو. اگلی چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ دینی علم میں آگے بڑھنا چاہتے ہو نا،
آپ کے فرینڈ سرکل اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ کا فرینڈ سرکل فلموں والا ہے, گرل فرینڈ وہ سب والا ہے, آپ کا فرینڈ سرکل دنیا 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 انجوائمنٹ انٹرٹینمنٹ والے ڈیلیوژنل لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں تب تک جب تک موت نہ آ جائے. جب فرشتہ موت کا سامنے ہوگا نا تبھی تو عقل ٹھکانے آ ہی جائے گی سب کی, ہے نا. باسطو ایدیہم, جب ہاتھ کھینچیں گے, اور جو مجرمین ہوتے ہیں, جو ظالمین ہوتے ہیں, ان کے چہروں پر پیٹھ پر جب مار پڑے گی تب کہیں گے میں نہیں مانتا, او انٹرٹینمنٹ انجوائمنٹ, تب تو سب عقل ٹھکانے آ جاتی ہے نا. تو آپ ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو ڈیلیوژن میں رکھے ہیں ان کو دعوت دو, ان کو سمجھاؤ, لیکن اپنا کلوز فرینڈ مت بناؤ. کلوز فرینڈ وہ لوگ ہونے چاہیے جن کے پاس زندگی میں فوکس ہے, جو اچھے نیک دیندار لوگ ہیں, جن سے مل کر کے آپ کا ایمان بھی بوسٹ ہو. اور ایسے آپ کو فرینڈز میں ایسے آپ کو اسلامک اسکالرز, اسلامک اسپیکرز بھی آپ کے فرینڈز بن سکتے ہیں. آپ ان کے لیکچرز دیکھو نا روز, وہ آپ کے فرینڈ ہیں, ان کے لیکچر سنو, موٹیویشن ملتا ہے انشاءاللہ. اگلی چیز, سوشل میڈیا کو بھائی اللہ کے واسطے کنٹرول کرو. یہ سب باتیں ہیں نا, یہ سب باتیں سب فیل ہو جائے گی اگر سوشل میڈیا میں آپ کنٹرول نہیں کرو گے. اسکرولنگ سے بچو. ہاں, اور میں تو بولتا ہوں یوزلیس ایپس جو ہوتے ہیں نا, جو آپ کو ڈسٹریکشن اور فتنے کا ذریعہ ہوتے ہیں, بس چھوڑ دو, ریئلی ان انسٹال کرو. کوئی ایسے مر نہیں جاؤں گے, آپ کو پتا ہے نا, جو لوگ کچھ اچیورز بنتے ہیں نا لائف میں, وہ لوگوں کو کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ کوچنگ انسٹیٹیوشنز ہیں, ہاں, جو نیٹ کی تیاری کراتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو بولتے ہیں باہر جمع کر کے آنا ہے فون, اندر فون لے کے آ نہیں سکتے, اتنے عرصے تک پڑھائی کرو گے. ایسے بورڈنگ سکولز ہیں جہاں سے خاص پڑھائی تیاری کی جاتی ہے پروفیشنل کورسز کے, انٹرنس ایگزامز کے لیے. موبائل بینڈ ہوتا ہے بھائی, آپ کو ریئلی بولتا ہوں, موبائل بین نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم وہ یوزلیس ایپس کو ان انسٹال کرو, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, ریئلی چھوڑ دو. وہ سب کیا ہے, مر جاؤں گے, انسٹاگرام وغیرہ نہیں ملے گا, مر جاؤں گے. چھوڑو وہ سب کو, تم اس کے غلام بن کے زندگی گزارو گے. آئی ریئلی ٹیل کہ یعنی اس کے اندر کیا ہے, اسکرولنگ. اب اس کے اندر کچھ دینی بھی آ رہا ہے تو ہاں دینی دیکھ رہا ہوں میں, لیکن پھر کیا ہوتا ہے, دینی سے شروعات ہوتی ہے, پھر بیچ میں کچھ آ جاتا ہے, پھر وہاں چلے گئے, پھر وہاں سے وہاں کچھ اور آنے لگتا ہے. ریئلی یہ بہت بڑا فتنہ ہے, سوشل میڈیا بہت بڑا فتنہ ہے. اور ہم سارے مسلمانوں کے پاس ہماری اسلامک سوشل میڈیا ہے ہی نہیں. ہاں, ہمارے پاس ہماری سوشل میڈیا نہیں ہے. اور سب سوشل میڈیا کن لوگوں کے ہاتھ میں, جو نہیں چاہتے کہ آپ دیندار بنو, بے دین بنو, یہی وہ لوگ چاہتے ہیں. تو آپ سمجھ لو اس بات کو, ریالٹی کو سمجھ لو. ٹائم لمٹ رکھو, کچھ نہیں تو ٹائم لمٹ رکھو. ایپ ٹائمرز ہوتے ہیں نا, جا کے دیکھو موبائل کے اندر ایپ ٹائمرز ہیں. ٹائم لمٹ رکھو یا بلاک کر دو اس ایپ کو, کچھ کرو لیکن چھوڑ مت دو. ہاں, اور اگلی چیز, جو علم سیکھو اس پہ عمل کرو. ہاں, اس پہ عمل کرو, اسے اپلائی کرو. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بھی سیکھ رہے ہو اسے اپلائی کرو. ایسا نہ ہو کہ صرف سیکھ رہے ہیں اسے عمل نہیں کر رہے ہیں. لاسٹ اینڈ آخری بات میرے بردرز اینڈ سسٹرز, کہ آپ ڈگری حاصل کرنے کے لیے سالوں سال لگا رہے ہیں, ہاں, دین کے لیے وقت نہیں دیں گے, دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں دیں گے. تو یہ یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو پوچھیے کہ میں نے ٹائم دیا, ہاں, جس چیز جو میری زندگی ہے, جہاں ہمیشہ کی زندگی گزارنا ہے, اس کے لیے میں کیا ٹائم دے رہا ہوں. تو دنیا کی سکسیس ہے نا, آپ کو ریئلی تب ملیں گے. دنیا کی زندگی کو کب سکسیسفل بولیں گے, جب دین کا علم حاصل کرو, وہ علم آپ کو جنت تک پہنچا دینا, وہ ہے ریئل سکسیسفل زندگی. بولتے ہیں نا بہت سکسیسفل انسان ہے اور وہاں پہ جہنم میں ہمیشہ کی زندگی گزار رہا ہے. کیا سکسیس, واٹ ڈو یو تھنک, وہ سکسیس ہے؟ فقط فاز جو ہے نا, کون ہے فاز, کامیاب لوگوں میں کون ہے, جو جہنم کے آنکھ سے بچا لیے گئے, جو جنت میں داخل کر دی گئے, وہی ہے کامیاب. یہ ایک ریمائنڈر ہے آپ سب کے لیے. اللہ سے دعا, اللہ ہم سب کو ان فتنوں کو سمجھ کر, پہچان کر, اپنے آپ کو, ایک دوسروں کو بھی ان فتنوں سے بچا کر کے دین کا علم حاصل کرنے, اس سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی 10,000 سپورٹرز کیمپین. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی پلس ٹی وی بہت ضروری کام کر رہا ہے؟ آج اسلام کے خلاف اتنے اعتراض اٹھ رہے ہیں. آئی پلس ٹی وی ان کا جواب دیتا ہے پروف کے ساتھ, دلیل کے ساتھ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے؟ مسلمانوں کے آپسی اختلافی مسائل میں قرآن و سنت کی روشنی میں آئی پلس ٹی وی دلائل پیش کرتا ہے, لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا ہے, اتباع سنت کی دعوت دیتا ہے, اوپن ڈسکشنز کے ذریعے, پروگرامز کے ذریعے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ کام ضروری ہے؟ آج انٹرنیٹ اور یوٹیوب کے دور میں گمراہیاں اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے. آئی پلس ٹی وی ایک گمراہ سوچ کا پورے پروف اور تحقیق کے ساتھ جواب دیتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ کام ضروری ہے؟ آئی پلس ٹی وی پر عام لوگوں کو بڑے بڑے اسکالر سے ڈائریکٹ سوال پوچھنے کا موقع ملتا ہے. الحمدللہ ہزاروں سوالوں کے جواب دیے جا چکے ہیں.
بچوں کے لیے خاص پروگرامز ہیں, یوتھ کے لیے خاص پروگرامز ہیں, عورتوں کے لیے خاص پروگرامز ہیں, بنیادی بیسک مواد سے لے کر ایڈوانس لیول کے علم تک الحمدللہ پروگرامز ہیں. اردو میں, انگلش میں, بنگلہ میں کنٹینٹ ہے. اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ سب کام ضروری ہے تو آپ کو ضرور ساتھ دینا چاہیے. آئی پلس ٹی وی کو 10,000 سپورٹرز کی ضرورت ہے جو ہر مہینے اپنی طاقت کے مطابق سپورٹ کریں. آپ سمجھ سکتے ہیں اتنے بڑے دینی کام اور اتنے بڑے نیٹ ورک کے لیے لگاتار سپورٹ کی ضرورت ہے. اللہ نے آپ کو جو رزق دیا ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکالیے. واٹس ایپ پر صرف ایک میسج بھیجیے, آئی سپورٹ آئی پلس ٹی وی. میں آئی پلس ٹی وی کے ساتھ ہوں. اور ہاں, اپنے گھر والوں, دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی جوڑیں اس نیک کام میں. ہم لوگ مل کر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ 10,000 کا ٹارگٹ مشکل نہیں ہے. سپورٹ کرنے کے لیے پلیز انتظار نہ کریں, ہمیں ابھی سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر ہم ہی اپنے دین کی حفاظت میں حصہ نہیں لیں گے پھر کون لے گا؟ 10,000 سپورٹرز کا مطلب ہے 10,000 ایسے لوگ جو حق کی آواز کے پیچھے کھڑے ہیں. میرے بھائی, میری بہن, آئی پلس ٹی وی کے ساتھ جڑیں کیونکہ یہ صرف ایک چینل نہیں ہے, یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے. آج ہی سپورٹ کریں, حق کی آواز کو مضبوط بنائیں. جزاک اللہ خیرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئی پلس ٹی وی سپورٹر بننے کے لیے واٹس ایپ کریں support 95888826 پر.